الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 34 پڑھیں گے، اور آج ہم ایک ہی آیت کے اوپر اکتفا کریں گے، کیونکہ آج کی آیت جو ہے ایک اہم آیت ہے جس کے اندر قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے، اور یہ قصہ قرآن پاک میں کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اس قصے کے اوپر کئی دفعہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ابلیس جو تھا کیا یہ جن تھا یا یہ فرشتہ تھا، یہ کیا تھا؟ اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس آیت کے ذریعے سے ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ ابلیس تھا، یہ کون تھا، یہ جن تھا یا فرشتہ تھا۔ اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہے اللہ ہم پر واضح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل کیا ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق نازل کیا ہے اسی کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، معذرت کر لی اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ یہ وہ آیت ہے جو کہ قصہ آدم و ابلیس کے اوپر پہلی آیت ہے قرآن پاک کے اندر، اور یہ پھر آیت آئندہ بھی کئی مرتبہ جو ہے ریپیٹ ہوگی، کم سے کم غالباً 7 مرتبہ یہ واقعہ جو ریپیٹ ہوا ہے مختلف انداز سے۔ اب اس کے اندر جو آخری الفاظ ہے مکان من الکافرین، اس کے اندر اکثر مترجمین نے تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، لیکن کچھ مترجمین نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا، گویا کہ تھا ہی کافروں میں سے، اور میرے نزدیک یہ بات بہتر ہے، یہاں پہ یہی ترجمہ جو الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، کیونکہ اس قصے کو جو سورہ کہف کے اندر جب ریپیٹ کیا گیا ہے، سورۃ نمبر 18 اور آیت نمبر اس کی 50 ہے، اس آیت سے خاص طور پہ یہی مسئلہ جو ہے وہ نکلتا ہے کہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جب بات کی کہ فسجدوا الا ابلیس، جو سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، تو اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنات میں سے تھا۔ تو بالکل سیم جس طریقے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اسی اس طرح بالکل سیم وہاں پہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا۔ تو وہاں کسی بھی مترجم نے یہ نہیں ترجمہ کیا کہ وہ جنات میں سے ہو گیا، سب نے یہ لکھا کہ وہ جنات میں سے تھا، ظاہر وہ آلریڈی تھا، وہ انکار کے بعد تو نہیں وہ جنات میں سے ہوگا، وہ پہلے سے ہی تھا۔ تو یہاں بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ وہ کافروں میں سے ہی تھا۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو آیت نمبر 50 کے اندر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وانا من الجن، تو وہاں پہ یہ بات واضح طور پہ اللہ نے بتا دی کہ وہ جنات میں سے تھا۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، اور اسپیسیفکیشن کے ساتھ یہ آیت ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، یہاں یعنی کہ کوئی اور مخلوق مراد نہیں ہے، اگر فرشتے باقاعدہ الگ سے مخلوق ہیں تو پھر یہ حکم صرف فرشتوں کو ہو رہا ہے، اور جن اگر الگ کوئی مخلوق ہے تو یہ حکم جن کو نہیں ہو رہا۔ یہ بات ایک صحیح اس آیت کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہ آیت بالکل واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ ابلیس بھی ظاہر انہیں فرشتوں میں شامل تھا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ ایک ایکسیپشن جو ہے واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، باقی تو فرشتوں نے کر لیا، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی فرشتہ ہی تھا، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جن میں سے تھا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، وہ جن تھا یا فرشتہ تھا؟ اگر وہ جن تھا اور جن کو علیحدہ سے مخلوق ہے، اور حکم اللہ فرشتوں کو دے رہا ہے، فرشتے ایک علیحدہ مخلوق ہیں، تو جب فرشتوں کو حکم دیا تو پھر وہ جن پہ تو اپلائی نہیں ہوا، اس کے اوپر حکم کیسے اپلائی ہو گیا؟ اب یہ ان کے سوچنے والی بات ہے، یہاں پہ ہوا کیسے؟ اب اس معاملے کو ہم ایک دنیاوی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کلاس روم ہے کسی کالج کا، یونیورسٹی کا، جہاں پہ ایک ٹیچر ایک کلاس دے رہا ہے اور تمام وہاں پہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کلاس لے رہے ہیں وہاں پہ، اب وہاں پہ تمام جو ہیں وہ میل اسٹوڈنٹس مثال کے طور پہ بیٹھے ہیں، سب مرد حضرات بیٹھے ہیں، اور ایک فیمیل اسٹوڈنٹ بھی وہاں موجود ہے، ایک خاتون بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو اسی لیکچر کے دوران ایک بندہ باہر سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام مرد حضرات اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ جائیں۔
اب یہاں پہ جو آواز لگائی ہے اس نے تمام مرد حضرات اٹھ کر آ جائیں، اب یہاں پہ اس نے اسپیسیفائی کر دیا اس چیز کو کہ یہ حکم جو ہے وہ مردوں کو دے رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ خاتون جو ہے وہ اس حکم سے باہر نکل گئی، وہ اس حکم کے انڈر اب نہیں آئے گی۔ اب اگر وہ شخص اس عورت سے آگے کہتا ہے جی میں نے جب آواز لگائی ہے سب مرد حضرات ادھر آ جائیں دوسرے کمرے میں، تو آپ کیوں نہیں اٹھ کے آئیں؟ اول تو اس کا یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں، جب وہ مرد حضرات کہہ کر بات کر رہا ہے تو پھر اس کا بھی یہ سوال کرنا نہیں بنتا اس عورت سے کہ آپ کیوں نہیں آئی۔ اگر تو جنرل بات ہوتی نا کہ بھئی سب اسٹوڈنٹس جو ہیں آ کے اس کمرے میں آ جائیں تو پھر یہ کہنا بنتا تھا، لیکن جب اس مرد حضرات کہا کہ اس نے اسپیسیفائی کر دیا اس چیز کو، تب اس کا یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں۔ اور اگر فرض کریں اس نے سوال کر بھی دیا کہ ہاں جی آپ کیوں نہیں اٹھ کے آئیں، اب اس عورت کے بعد بڑا آسان سا جواب تھا کہ بھئی آپ نے مرد حضرات کا نام لے کے آواز دی ہے تو ظاہر آپ جانتے ہیں میں مرد نہیں ہوں، تو میرے پہ آپ کا حکم اپلائی نہیں کرتا، میں تو ظاہر ادھر نہیں آؤں گی۔ خاص طور پہ اگر اس کے دل میں پہلے سے ہی فطور ہو کہ وہ اس کمرے میں جانا ہی نہ چاہتی ہے، اس کمرے کو پتہ ہے کہ وہاں تو گرمی ہے، اس میں تو پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے، یہاں بڑا اے سی لگا ہے، بڑا سکون ماحول ہے، وہ اٹھ کے پہلے ہی جانا نہیں چاہتی وہاں پہ، اوپر سے اس نے بات جب کر دی مرد حضرات کہہ کے اس نے آواز لگا دی، تو اس کو بڑا موٹا سا کو ثبوت مل گیا بھئی یہ حکم تو میرے پہ آتا ہی نہیں، آپ سب کی بات کرتے تو میں بھی آتی، آپ نے مرد حضرات کا ہے تو پھر مرد ہی اٹھ کے جائیں گے، میں تو نہیں جاؤں گی، تو وہ بڑے آرام سے اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ بالکل یہاں پہ بھی اسی طریقے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ کانا من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے، اور اس کی نیت میں پہلے فطور تھا، وہ سجدہ تو کرنا چاہتا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم جو دے رہا ہے وہ ملائکہ کو حکم دے رہا ہے، اسپیسیفیکیشن کے ساتھ حکم دے رہا ہے، تو شیطان کے پاس بڑا آسان تھا جواب تھا، یا اللہ تو نے فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، تو یہ پتہ ہے میں تو فرشتہ ہوں نہیں، میں تو جن ہوں، میرے پہ تیرا حکم آیا نہیں، میں کیوں سجدہ کروں؟ بڑے آسانی سے کہہ کے اپنی جان چھڑا سکتا تھا، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی اتنا بڑا پنگا لینے کی، وہ سے بہتر ہوں میں، اور وہ ہے مٹی سے بنایا میں آگ سے بنا ہوں، اتنی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بڑا آسان سا جواب تھا اس کے بعد۔ لیکن اس نے جواب نہیں دیا، اس کو معلوم تھا یہ حکم میرے اوپر آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہے، میں بھی ایک فرشتہ ہوں، یہ حکم میرے پر آ رہا ہے، جب بھی اس نے یہ بات نہیں کی بلکہ وہ سیدھا سیدھا کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے جو ہے مقابلے پر۔ ابھی سوچنے کی بات یہ کہ جب یہ فرشتہ تھا وہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ جن تھا، تو آخر یہ معاملہ کہ یہ دو الگ الگ مخلوق ہیں، تو یہاں پہ یہ گڑمڑ کیسے ہو رہی ہیں؟ وہ جن ہے، حکم فرشتوں کو ہو رہا ہے، اپلائی وہ جن پر ہو رہا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا ہم اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا یہ جو ہے فرشتہ اور یہ ملائکہ جس کو کہا گیا ہے، ملائکہ، جن اور انسان، یہ تین الگ الگ مخلوق ہیں یا یہ کیا معاملہ ہے، اس میں کوئی مکس اپ تو نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں اور جنات کے بارے میں تو واضح طور پہ قرآن میں آیات آتی ہیں کہ سورہ رحمان کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، اور جنات کو جو ہے وہ آگ کی لپٹ سے، آگ کے شعلے سے بنایا ہے، خلقنا الانسان من صلصال آتا ہے من طین، اور خلق الجان من مارج من نار، وہ صاف قسم کی آیات سورہ رحمان کے اندر آتی ہیں، مشہور آیات ہیں۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خلق کا لفظ استعمال کر دیا، پتہ لگے دونوں مخلوق ہیں، باقاعدہ اللہ کے الگ الگ مخلوق ہیں۔ تب تیسری یہاں پہ جو مخلوق یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، ملائکہ کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ملائکہ کے لیے بھی کہیں خلق کا لفظ استعمال کیا ہے؟ تو جب ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں ایک بھی آیت کوئی ایسے نہیں ملتی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا ہو، جس سے خلق الجان، خلق الانسان کا لفظ آگے، خلق الملائکہ کا کوئی لفظ نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہو کہ ملائکہ کو ہم نے خلق کیا ہے۔ بلکہ ملائکہ کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے، وہ ہے جعلہ کا لفظ آتا ہے، جیم عین لام سے بنا ہوا لفظ آتا ہے جعلہ، وہ آتا ہے قرآن پاک کے اندر ملائکہ کے لیے، اور اس کے اندر ہم دو آیات کم از کم ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ اسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو سورہ الزخرف ہے، سورۃ نمبر 43، اس کی آیت نمبر 60 ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وہاں کے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، کہ اگر ہم چاہتے تو تم میں جو ہے فرشتے مقرر کر دیتے، فرشتے بنا دیتے تو وہ زمین پر خلافت کرتے۔ وہاں پہ ملائکہ کے لیے جعلنا کا لفظ آیا ہے، گو مترجمین نے اس میں کئی لوگوں نے پیدا کرنا بھی اس سے مطلب لے لیا، کئی نے اس کا مطلب بنانا ہی لیا۔ جعلنا کا لفظ اصل میں بنانے کے لیے آتا ہے، تخلیق کے لیے نہیں آتا، تو یہاں پہ مترجمین نے دونوں قسم کے ترجمے کیے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے لفظ نازل کیا وہ جعلنا کا لفظ ہے، خلقنا والا لفظ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آیت اور آتی ہے، وہ سورہ انعام ہے، سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 9 میں آتی ہے، کہ آتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَوْ لَبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو مرد ہی پھر بھی اس کو بناتے، مرد ہی یعنی کہ فرشتہ آتا، تو یہاں پہ بھی ملکہ کے ساتھ جو لفظ لگا وہ جعلنا کا لفظ لگا، خلقہ کا لفظ نہیں لگا۔
تو یہ دو مقامات خاص طور پہ کم از کم آتے ہیں یہاں پہ، جہاں پہ ترجمے میں پیدا کرنے کا لفظ مترجمین نے کیا ہے، کچھ نے نہیں کیا، لیکن جو عربی لفظ اللہ نے نازل کیا وہ جعل کا لفظ استعمال کیا ہے، خلق کا استعمال نہیں کیا۔ اور اسی جعل کا لفظ کو ہم تھوڑا سا اور اگر اس پہ مطالعہ کریں تو یہ جعل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا ہے وہ سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں، تو یہی جعل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، وہاں آتا ہے کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، کہ وہ نعمت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی بنائے، وجعلکم ملوکا کے الفاظ آتے ہیں کہ تمہیں جو ہے بادشاہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہاں پہ یہ جعل کا لفظ جو ہے یہ نبی کے ساتھ بھی آ رہا ہے اور ملوکا کے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ بھی لفظ آ رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ جس طریقے سے بادشاہ ایک بنایا جاتا ہے، لیکن بادشاہ پیدا نہیں ہوتا، پیدائشی طور پہ وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی صدر بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی بھی بنتا ہے تو وہ صرف بنتا ہے، اس کو ایک عہدہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، پیدائشی طور پہ انسان ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے بادشاہ کا تذکرہ کیا کہ تمہیں بادشاہ بنایا، تو یہ بادشاہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جعل کا لفظ استعمال کیا، اسی طرح نبی کے لیے بھی جعل کا لفظ استعمال کیا کہ تم میں نبی بنائے۔ یہاں پہ مترجمین کئی لفظ پیدا کرنا بھی کر دیتے ہیں، کئی بنانا بھی کرتے ہیں، اصل جو لفظ ہے وہ جعل ہے، بنانا جس کے معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ کوئی بادشاہ بن رہا ہے یا کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے، کوئی صدر بن رہا ہے، اسی طرح نبی بنتا ہے۔ اس طریقے سے پیدائشی طور پہ وہ چاہے کوئی شہزادہ ہے، بادشاہ کو پیدائشی طور پر شہزادہ ہے، لیکن شہزادہ اس کا ایک لقب، ایک عہدہ ہے جو اس کو مل رہا ہے، اصل میں وہ انسان ہی ہے۔ بالکل اس طرح نبی بھی جو ہوتے ہیں وہ اصل میں انسان ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ وہ خلق انسان کے زمرے میں جاتے ہیں، خلق انسان ہے وہ، لیکن وہ ایک نبی کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عہدہ ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے۔ وہ علیحدہ یعنی کہ انسانوں کی ہائیسٹ کیٹیگری جن کو ایک نبی کہا جاتا ہے، ہیں وہ انسان ہی، یہ نہیں کہہ سکتے کوئی اور مخلوق ہے، وہ مخلوق کے اعتبار سے وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جعل کا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بھی استعمال کیا، بادشاہ کے لیے بھی استعمال کیا، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے لیے بھی استعمال کیا۔ تو یہاں پہ ایک ربط نظر آ رہا ہے، جیسے کہ انسانوں کے اندر ایک ہائر کیٹیگری یہ نبی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جعل کا لفظ استعمال کر رہا ہے، تو شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی جنات کے اندر بھی کوئی ہائیسٹ کیٹیگری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جعل ملائکہ کا لفظ استعمال کیا، ملائکہ کو بھی اللہ نے جعل کا لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور آیت ہم دیکھیں، وہاں سے بھی اس چیز کا ہمیں ہنٹ ملتا ہے، وہ آتی ہے آپ کی سورۃ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ فاطر ہے، سورۃ نمبر 35 اور اس کی پہلی ہی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر تعریف جو ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ آتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، جس نے ملائکہ کو رسل بنایا، پیغمبر بنایا جو کہ پروں والے ہیں۔ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ملائکہ جو ہیں ان کو اللہ نے رسول بنایا، پیغامبر بنایا ہے، بالکل ایسے جیسے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو ہے پیغامبر بنایا۔ اس کے ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہی اللہ کا پیغام لے کے نبیوں کے پاس آتے ہیں، تو ان ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا اس چیز کے لیے، پیغام لانے کے لیے، آسمان سے اللہ کا پیغام لے کے وہ نبی کے پاس آتے ہیں، اور نبی کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس پیغام بری کے لیے، وہ نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پوری آگے دنیا تک پہنچاتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلاتا ہے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ ملائکہ کا بھی بالکل اسی طرح کا اسٹیٹس ہے جس طریقے سے انسانوں کے اندر انبیاء کا اسٹیٹس ہے، یہاں پہ دونوں ایک جیسے یہاں پہ لگ رہے ہیں، اور محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے انسانوں کی ہائر کیٹیگری کو نبی کہا گیا، اسی طریقے سے جنات کی ہائر کیٹیگری جو ہے وہ ان کو ملائکہ کہا گیا۔ اور اس کے اوپر ایک دلیل ہم اور دیکھیں گے جو کہ میرے نزدیک سب سے مضبوط دلیل ہے اس چیز کے اوپر، وہ ہے سورہ صافات ہے، سورۃ نمبر 37 اس کی آیت نمبر 158۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ ملائکہ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جنات سے تعبیر کر رہا ہے خود، اور یہاں پہ ہم اس کی آیت نمبر 149 سے اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے، 149 سے یہ بات شروع ہوئی اور 158 پہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے۔ ریفرنس دوبارہ نوٹ کر لیں، سورۃ صافات سورۃ نمبر 37 اس کی آیت نمبر 149 سے لے کے آگے 158 تک ہم پڑھیں گے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس عقیدے کو ڈسکس کیا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں یہ چیز تذکرہ ہوئی ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وہاں پہ تبصرہ فرما رہا ہے، بلکہ ہم وہ نکال لیتے ہیں سامنے تاکہ بات جو ہے کھل کے سامنے آئے۔ 2 منٹ میں وہ صورت نکال لوں، صورت نمبر 37 سورۃ صافات، اس کی آیت نمبر 149 سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک منٹ صرف تھوڑا سی وقت دیں، یہ آ گئی صورت نمبر 37 اس کی آیت نمبر 149۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہ فاستفتہم، ان سے پوچھو ذرا، ربک البنات ولہم البنون، کہ تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں، تمہارے لیے بیٹے ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تم جو کہہ رہے ہو، تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تم ان کو زندہ ہی دفنا دیتے ہو پکڑ کے، اور تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو، اپنے رب کے لیے تم بیٹیاں پسند کر رہے ہو۔ اگلا نے فرمایا کہ ہم خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا ہم نے ملائکہ کو، فرشتوں کو، یہ بیٹیاں کو عورتیں پیدا کیا، مؤنث پیدا کیا، یہ تم ان کو کر رہے ہو، اس کے اوپر گواہ تھے، وہاں موجود تھے، یعنی ملائکہ کو بیٹیاں کہتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو کیا مؤنث پیدا ہوئی ہیں کہ عورتیں پیدا ہوئی ہیں، تم ان کو بیٹیاں کہہ رہے ہو اللہ کی۔
الا انہم من افکہم لیقولون، یہ فضول جھوٹی بات اپنے منہ سے بنا رہے ہیں، ولد اللہ، اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ پھر میں کہا استفل بناتے علی البنین، کیا اس نے بیٹوں کے بیٹیوں کو پسند کیا ہو؟ یعنی کہ تم اپنے بیٹیاں اتنی بری سمجھتے ہو، اللہ کو تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ بیٹیاں پسند کر رہا ہے بیٹوں کے مقابلے میں، کس قسم کی بات تم کر رہے ہو؟ اور فرمایا کہ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کون سی باتیں بنا رہے ہو؟ فلا تذکرون، کیا تمہیں کوئی اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ ہم لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اس کے اوپر؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اپنی لاؤ اپنی کتاب اگر سچے ہو تو پیش کرو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کس پہ یہ بات کر رہے ہو؟ اب یہ آیت نمبر 158 جو آ رہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور لوگوں نے تو اللہ کے درمیان اور جنات کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنات تو جانتے ہیں ہم تو کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، یعنی جنات تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے والی مخلوق ہیں، اور یہ جنات کے ساتھ اللہ کا رشتہ قائم کر رہے ہیں، جنات کو اللہ کی بیٹیاں بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرشتہ انہوں نے کفار نے کب جنات کو اللہ کی بیٹیاں کہا؟ وہ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے تھے، لیکن ان کا فرشتوں کو اللہ سے بیٹیاں کہنا، یہ اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو جنات سے اللہ کا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں اصل میں جنات ہی ہیں، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رہی ہے، تو جنات کے ساتھ اللہ کا رشتہ بنا رہے ہیں، جنات کو اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں۔ تو یہ آیت صاف طور پہ چیز کی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ خود باور کر رہا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا گویا کہ جنات سے اللہ تعالیٰ کا ایک رشتہ قائم کرنا ہے۔ تو یہاں پہ صاف طور پہ اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اور جنات کو یہاں پہ ایک ہی مخلوق کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جنات کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ رہے ہو۔ تو یہاں بالکل یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جنات اور ملائکہ جو ہیں وہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، یہ الگ الگ مخلوق نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ابلیس جو تھا جنات میں سے تھا، یہی ملائکہ کے شامل اندر بیٹھا ہوا تھا، ملائکہ کے اندر صفوں میں تھا، اور ملائکہ کو حکم ہوا تو وہی حکم اس کے اوپر بھی صادر ہوا کیونکہ یہ ملائکہ تھا، کیونکہ یہ ملائکہ کو الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ ایک وہ عہدہ ہے جو کہ جنات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، جس طریقے سے انسانوں کے اندر ایک عہدہ دیا گیا، ان کو نبی کہا گیا، بالکل اسی طریقے سے جنات کو ایک عہدہ دیا گیا جن کو پیغام رسانے کے لیے چنا گیا، جس طرح نبیوں کو پیغام رسانے کے لیے چنا گیا، اور ان کو جو اعلیٰ ترین جو جنات کے جو مخلوق تھے، جو ان کے اعلیٰ ترین کیٹیگری تھی، اس کو ملائکہ کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں شامل کیے ہوئے تھا، چاہے وہ منافقت کے ذریعے کیے ہوئے تھا کہ اللہ نے بتا دیا کہ تھا یہ کافر ہی، لیکن وہ اپنی چلاکیوں سے اپنے آپ کو اس لسٹ میں شامل کیے ہوئے تھا۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے سخت امتحان لیا، اس امتحان میں یہ فیل ہو گیا، سجدہ کرنے کی طرف یہ نہیں آیا، اور اس کا یہ نفاق جو اس کا کفر جو تھا کھل کے سب کے سامنے آ گیا۔ تو یہ فی الحال یہاں پہ ایک چیز نمایاں ہو رہی ہے کہ اللہ کی نظر میں فرشتے اور جن ایک ہی چیز ہے۔ اب یہاں پہ اس سے اگلا سوال پیدا ہو جاتا ہے یہاں پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فرشتے اور یہ جن جو ہیں ملائکہ اور جن یہ ایک ہی مخلوق ہے، تو پھر ہمارے اندر یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جن ایک الگ مخلوق ہے اور ملائکہ فرشتے جو ایک الگ مخلوق ہیں؟ اس کا آخر کیا جو ہے وجہ بنی؟ اس کی وجہ اصل میں ایک حدیث بنتی ہے جس کے سمجھنے میں ہم سے سمجھتا ہوں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس کا ریفرنس نمبر ہے 7495 یا 7796 غالباً ایسے کوئی نمبر ہے۔ تو وہاں پہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک روایت ملتی ہے، وہاں پہ لکھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنوں کو جو ہے آگ کے شعلے سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے بنایا جس کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنات کو جو ہے آگ کے شعلے سے بنایا، دو الگ الگ الفاظ وہاں پہ آ گئے۔ اب غلط فہمی وہاں پہ میرے نزدیک جو ہو رہی ہے وہاں یہ ہو رہی ہے کہ ہم نور کو اور نار کو جو ہے دو الگ الگ چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں نور کوئی الگ ایک مادہ ہے، مخلوق ہے، اور نار جو ہے وہ الگ مادہ مخلوق ہے، تو ایک مخلوق نور سے بنی اور ایک جو ہے نار سے بنی ہے، دونوں الگ الگ مخلوق ہیں۔ یہ مفہوم ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ نور اور نار جو ہیں وایا کہ نہ کہ دونوں الگ الگ مخلوق ہی ہیں۔ اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں، نور سے معنی کیا ہوتا ہے؟ نور کے معنی ہوتا ہے روشنی، ٹھیک ہے نا، ہم روشنی دیکھتے ہیں۔ اب وہ دنیا کے اندر جتنی بھی قسم کی روشنی ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کیا وہ روشنی جو ہے وہ اپنا کوئی علیحدہ سے وجود رکھتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے وہ روشنی وجود میں آئی ہوئی ہے؟ تو جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو غور کرتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے روشنی جو ہے اس کا منبع کیا ہے۔ دنیا کے اندر جو سب سے پہلے جو روشنی ہے وہ اس سورج کی روشنی ہے۔ اگر سورج ختم ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اور سورج کیا ہے؟ سورج ہم جانتے ہیں کہ آگ ہی ہے، ٹھیک ہے نا، آگ کا بہت بڑا گولا ہے، اسی سے پورے دنیا کے اندر جو وہ نور پھیلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تو ہو گیا قدرتی منبع جو بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب جتنے بھی ہمارے پاس جو جتنے بھی برقی کمکم جو ہم نے مصنوعی خود ایجاد کیے ہیں، جب یہ ظاہر ہے دنیا میں موجود نہیں تھے، پرانے وقت میں ہم چلے جائیں
تو وہاں پہ بھی روشنی کا ذریعہ جو تھا وہ صرف یہ آگ تھی، انسان آگ جلاتا تھا، اسی سے روشنی پیدا کرتا تھا، رات کے وقت بنا روشنی کا اور کوئی ذریعہ انسان کے پاس موجود نہیں تھا۔ تو آج کے جدید دور میں جو ہم نے مختلف ذرائع حاصل کر لیے ہیں، یہ بجلی کے کمکم میں ہمارے پاس اے سی کی بلب آ گئے اور ڈی سی بلب آ گئے اور کیا کیا چیزیں ہمارے پاس روشنی کی آ گئیں، ان پہ بھی جب ہم غور کرتے ہیں، ہم اے سی بلبوں کو اپنے طرف دیکھ لیں، جو اس کے پیچھے بھی جو ہمارے پاس جو ذریعہ ہے، وہ جو ایک منبع ہے، وہ بھی ہم دیکھیں، جو ہمارا جو چلتا ہے نیوٹرل فیز جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو جو ہم آپس میں جوڑتے ہیں، اس کے بیچ میں یہ بلب لگاتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بلب بیچ میں سے ہم نکال دیں، اس نیوٹرل فیز کو آپس میں ڈائریکٹ جوڑتے ہیں، اس کے اندر سے ایک آگ نکلتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اس طریقے سے ہم دوسرے جو ڈی سی جو ہمارا ٹیکنالوجی اب آ گئی، ڈی سی بلب اور لائٹیں جو بھی ہمارے یہاں آ گئی ہیں، اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، وہی نیگیٹو پازیٹیو کو ہم جوڑ کے کسی چیز کے ساتھ جلاتے ہیں تو وہ بلب روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر سے بھی اس بلب کو نکال دیں، اس لائٹ کو نکال دیں، اس نیگیٹو پازیٹیو کو ڈائریکٹ آپس میں جوڑیں تو اس کے اندر سے بھی آگ ہی نکلتی ہے۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں روشنی کا منبع جو پیچھے سے آگ ہی ہے، روشنی اپنے آپ میں کوئی وجود نہیں رکھتی، اس آگ کو ہی جب ایک خاص طریقے سے جو ہے ہم استعمال کر لیتے ہیں تو وہی وہ روشنی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ روشنی بن جاتی ہے۔ اور اس لفظ نور کو بھی ہم قرآن میں دیکھیں، اس نور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جعل کا لفظ استعمال کیا ہے، جو جعل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے استعمال کیا، نبی کے لیے استعمال کیا، بادشاہ کے لیے استعمال کیا، وہی جعل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نور کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن پاک کی آیات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت جو اس کے اندر ہمیں ملے گی وہ سورہ انعام کی ملے گی، سورۃ نمبر 6، اس کی پہلی ہی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تعریف اسی اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی کو جعلا کیا، خلق نہیں کیا، خلق السماوات والارض آیا اور جعل الظلمات والنور آیا، روشنی اور اندھیرا بنائے، یہاں پہ بھی وہی جعل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہم اور دیکھ لیتے ہیں، وہ ہم سورہ حدید دیکھیں، سورۃ نمبر 57، اس کی آیت نمبر 28، وہاں پہ بھی آتا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہری اپنے رحمت جو عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایک نور بنا دے گا، یجعل کرے گا، خلق نہیں کرے گا، جعل کرے گا تمہارے لیے ایک نور، ایک روشنی کہ تم اس کے اندر چلو گے۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی آیات ہے، لیکن دو آیات ہم اس میں دیکھ لیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نور کے لیے وہی جعل کا لفظ استعمال کیا جو ہم نے پہلے دیکھا استعمال ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر ربط اس چیز کا نظر آ رہا ہے، یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جعل کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ اصل میں اپنی حقیقت اس واسطے کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی منبع کچھ اور ہوتا ہے، اس سے وہ چیز ہے آگے وجود میں آتی ہے۔ بلکہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کے اندر بھی یہی ربط نظر آتا ہے کہ نور اور نار جو ہیں وہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کا مادہ بیسیکلی ایک ہی ہے۔ اور ہم لغوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں، عربی کے اندر جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی مادہ ہوتا ہے، ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے آگے وہ لفظ بنتے ہیں۔ تو ہم نور اور نار کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کا روٹ ورڈ ہمیں ایک ہی نظر آتے ہیں، دونوں ایک ہی مادے سے بنے ہوئے الفاظ ہیں، کہ دونوں الگ الگ مادے نہیں ہیں۔ تو وہاں اصل میں غلط فہمی میں اس چیز سے ہو جاتی ہے کہ ہم نور کو الگ مادہ سمجھ لیتے ہیں اور نار کو الگ مادہ سمجھ لیتے ہیں، وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ نور میں سے جس سے فرشتے بنے ہیں، نور کے اندر اصل میں یہ خصوصیت ہے کہ نور ہمارے لیے اس طریقے سے نقصان دہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے نار ہمارے لیے نقصان دہ، جب آگ ہمارے ویسے ڈائریکٹ نیگیٹو پازیٹیو ملا دیں گے تو آگ جو ہمارے لیے ایک نقصان دہ شکل اختیار کر جاتی ہے، لیکن اسی کو جب ہم خاص طریقے سے نور میں کنورٹ کر لیتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ وہ بلب جو اس سے جل جاتا ہے روشنی، وہ چاہے 24 گھنٹے بھی جلتا رہے تو اس سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ فرشتے جو ہیں وہ اس آگ کا جو فائدہ مند عنصر ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کہ فرشتوں کے اندر نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی نہیں، فرشتے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح کاموں کے اوپر ہی معمور ہیں، کہیں بھی نقصان دہ چیز ان کے اندر نہیں ہے۔ دیکھیں اصل جو نار ہے جس سے جن بنے ہیں اس کے اندر نقصان کا مادہ بھی اور نفع کا بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر ہے، لیکن وہ نور جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ فائدہ مند چیز ہے۔ تو وہاں اس طرف اشارہ آپ نے فرمایا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آگ کے اس حصے سے بنے ہوئے ہیں جو کہ فائدہ مند ہے، فرشتے انسان کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ دیکھو جنات جو ہیں وہ آگ کے شعلے سے ہیں، شعلہ جو ہے انسان کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، تو جنات کے اندر ایک شر کا مادہ ہے، ایک نقصان کا مادہ ہے، لیکن فرشتوں کے اندر، ملائکہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس چیز کو وہاں پہ اس حدیث کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، وہاں یہ چیز نہیں ہے کہ نور کو الگ مخلوق ہے، نار کو الگ مخلوق ہے، وہ ہمارے ایک سمجھنے میں غلط فہمی پیدا ہوئی جس کے اندر سے ہمارے اندر یہ عقیدہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کو الگ سمجھنے لگ پڑتے ہیں، اس کو الگ سمجھنے پڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت جب ہم سارے چیز کو مطالعہ کرتے ہیں، حقیقت سے برعکس نظر آتی ہے۔ قرآن واضح طور پہ چیز کی دلالت کر رہا ہے کہ یہ جنات اور فرشتے جو ہیں یہ ایک ہی مخلوق ہیں، اور اسی کے ذریعے یہ آیت پھر حل ہوتی ہے کہ یہ ابلیس جو تھا تو یہ جنات میں سے، لیکن یہ اس عہدے پر فائز ہوا تھا جب تک اپنے منافقت اس کی چھپی ہوئی تھی، تو یہ انہی لسٹ کے اندر، اسی گروہ کے اندر شامل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، اسی لیے وہ حکم اس کے اوپر بھی صادر آیا، اور یہ اس سے جب اس نے نافرمانی کی تو اس کا جو نفاق اور اس کا کفر جو تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا، تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تھا ہی کافروں میں سے۔ تو بہر یہ اس کے جو متعلق میرے پاس کچھ جو میرا مطالعہ تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بہرحال میری اپنی ذاتی تحقیق ہے، کوشش ہے، آپ لوگ اس سے باقاعدہ اختلاف کر سکتے ہیں، تو بہرحال جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہے اسی پہ ہمیں سمجھنے کی، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کے اندر میری کہیں غلطی ہے تو آپ لوگ بالکل اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں غلط ہوں تو میں اپنی اصلاح کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل کیا اس کو ہمیں صحیح سمجھنے کی، اسی کے مطابق اپنے عقائد کو رکھنے کی اور صحیح حق کے مطابق اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔